براہ کرم خاموشی اختیار کریں. اب وہ جشن شروع ہو رہا ہے. خواتین براہ کرم توجہ دیں, خاموشی اختیار کریں. شماعت حسین صاحب سلام پیش کریں گے جناب. پر محمد آل محمد صلوات. مولا علی کے سلسلے میں منقبت کے چند اشعار. نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر. نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر. کی مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر. کی مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر. بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونڈتے ہو خدا, نہیں ملے گا عقیدت کی روشنی کے بغیر. نہیں ملے گا عقیدت کی روشنی کے بغیر. اور گرا ہے یہ کہہ رہے ہیں سردار می سمیت عمار, سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر. سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر. خوشی کی ابتدا کہیے کہ انتہا کہیے, جدار کعبہ بھی نہ رہ سکی ہنسی کے بغیر. جدار کعبہ بھی نہ رہ سکی ہنسی کے بغیر. اور شعر پر خاص توجہ چاہوں گا. تھا حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ, مگر یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر. یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر. وضو نماز کی مانند رہ سکے نہ جدا, حضور علی نبی کے بغیر اور نبی علی کے بغیر. علی نبی
کے بغیر اور نبی علی کے بغیر. اور آخری شعر ہے: خدا رسول کتاب خدا تھی کافی مگر حضور نہ ہوتا دین مکمل کبھی علی کے بغیر. نہ ہوتا دین مکمل کبھی علی کے بغیر. اور مقطع بھی پڑھ دو کیونکہ اب جعفری صاحب چلے گئے. امریکہ میں شباہت یہ بات کہتے رہو، ترقی ہوگی نا اسلامی زندگی کے بغیر. ترقی ہوگی نا اسلامی زندگی کے بغیر. یہ تھے شماعت حسین صاحب اور علی رضوی. اب وہ ایک قصیدہ پیش کریں گے علی رضوی. صلوات پڑھیں محمد والی محمد. ہوش میں بھی نہیں گم کر دے جادہ بھی نہیں. ہوش میں بھی نہیں گم کر دے جادہ بھی نہیں. حق تو یہ ہے کہ یہ مجرم بل ارادہ بھی نہیں. وہ وجہ اللہ کو اللہ سمجھ بیٹھا ہے. وجہ اللہ کو اللہ سمجھ بیٹھا ہے. جرم کچھ اس میں نصیری کا زیادہ بھی نہیں. ہوش میں بھی نہیں اور عبد ہے دیکھو کہے کیسے نصیری سے کہوں. عبد ہے دیکھو کہے کیسے نصیری سے کہوں. مان لے میرا کہا اتنا وہ سادہ بھی نہیں. مان لے میرا کہا اتنا وہ سادہ بھی نہیں.
اور بس عزاداروں کو جنت میں وہ لے جائیں گی، بس عزاداروں کو جنت میں وہ لے جائیں گی، بنت احمد کا کسی اور سے وعدہ بھی نہیں، محمد ہوش میں بھی نہیں، اور صرف ایک زیب تبرے کی لگا دیتا ہوں، صرف ایک زیب تبرے کی لگا دیتا ہوں، بات کرنے کا منافق سے ارادہ بھی نہیں، ہوش میں بھی نہیں۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ خواتین و حضرات، تو مولانا صادق حسن صاحب پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ یہاں موجود ہیں اور آپ سے خطاب کریں گے۔ کسی بھی ذاکر کو، خطیب اہل بیت کو، اس کا منفرد انداز، اس کا نظرت بیان، اس کی فکر ہی اس کو منفرد بناتی ہے، اور یہ فیصلہ ظاہر سننے والے ہی کرتے ہیں کہ وہ کس حد تک بقول مولانا کے کیمسٹری خطیب سے سامعین کی ملتی ہے نہیں ملتی۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مولانا کی تقریر بہت پسند آئے گی۔ ہر چند کے کبھی کبھی ان کی شہرت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ڈراتے بہت ہیں، لیکن یہ کہ اگر ڈرایا نہ جائے تو ظاہر ہے کہ آپ راہ راست پر کیسے رہیں گے۔ اور مولانا خود بھی بتایا کہ کل جشن میں انہوں نے عذاب قبر کے بارے میں بھی پڑھا تھا، تو باہر ان سب چیزوں کے لیے تو آپ کو تیار رہنا ہی چاہیے۔ میں درخواست کروں گا قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور مجھے سے خطاب فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك الحق المبين، رب الشهداء والصديقين، وبه نستعين، فإنه خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على شفيع المذنبين وخاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيد المرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين، وقال سبحانه وتعالى سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
سورہ قصص کی 5ویں آیت اور سورہ شعراء کی آخری آیت. جس وقت زندگی میں پہلی اور شاید آخری مرتبہ میری لینڈ میں قدم رکھا تو اسی وقت میں نے جو صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئے تھے ان سے یہ عرض کر دیا کہ میرا موضوع تو ہوگا عذاب قبر. اور یہ اگر میری شہرت ہے تو غلط شہرت نہیں. نہ صرف یہ کہ میں اس حوالے سے بہت زیادہ بیان کرتا رہتا ہوں بلکہ جب بھی کسی جگہ جاتا ہوں تو پوچھ لیتا ہوں کہ 2 مہینے اور 8 دن کے درمیان دنیا بھر کے علماء، خطبہ، ذاکرین تشریف لاتے رہتے ہیں تو کن کن عنوانات پہ گفتگو ہوئی. اگر پتہ چلے کہ عذاب قبر جتنا ڈوز ہے اتنا یا اس سے زیادہ مل چکا تو میرا موضوع بدل جاتا. اور اگر پتہ چلا کہ نہیں تو یہ بھی کیونکہ اسلام کا ایک بہت اہم حصہ، بے شک لوگ مجھے عذاب والا مولانا کہیں، جہنم کا داروغہ قرار دیں، ڈراکولا آف اسلام کا ٹائٹل دیں، یہ سب مجھے معلوم، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ممبر پہ آ کے ہمیں یہ تو نہیں دیکھنا ہے نا کہ لوگ کس سے خوش ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا پروردگار غدیر خم کے ممبر کو قائم کرنے والا رسول اور کربلا میں اپنی جان کی قربانی دے کے قیامت تک ممبر کو بچانے والا حسین اس وقت ہم سے کیا چاہتا. اچھا چونکہ جشن کل ہو چکا ہے، آج جشن کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا جشن لیکن موضوع کا دوسرا حصہ، اس لیے پہلے تو ایک مختصر سی گزارش یہ کر دوں کہ 2 مہینے اور 8 دن کی عزاداری کے بعد کربلا کا پیغام یہ ہے کہ 2 مہینے اور 8 دن کی عزاداری کے بعد ایک نیا مومن پیدا ہونا چاہیے. جب محرم کا چاند نظر آیا اس وقت جو مومن ہے 9 ربیع الاول کی شب لگی تو یہ وہ مومن نہیں ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے. اور وہ تبدیلی کچھ اس انداز کی بھی ہوتی جیسے اخبارات میں تصویریں آتی ہیں، بال اگانے والی دوائیں، تیل، کریم اور بہت ساری کاسمیٹک انڈسٹری جو ہے آج دنیا کی شاید دوسری یا تیسری بڑی انڈسٹری. مردوں کو خاص طور پہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ وہ فارغ البال کیوں ہوتے جا رہے ہیں. تو اب اس کے حوالے سے اخبارات میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 2 تصویریں آتی ہیں، ہماری دوا یا تیل لگانے سے پہلے اور اس کے بعد. پہلے والی تصویر وہ ہوتی ہے کہ جو مثلا میرے سر کی ہوگی، دوسری تصویر بہرحال بہت گھنے بال. خواتین تو بہت زیادہ اشتہارات آتے رہتے ہیں، واللہ عالم صحیح ہے کہ غلط، لیکن میں بہرحال پڑھتا رہتا ہوں. رنگ گورا کرنے والی کریم، اللہ کے ہاں رنگ کی کوئی حیثیت نہیں. کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، لیکن مسئلہ اللہ کا نہیں ہے، مسئلہ تو بندوں کا. اب اخبار میں اشتہار آیا، دولہا نے گھونگھٹ اٹھایا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا کہ یہ تو میری دلہن نہیں ہے. بھئی کیسے پتا چلا تمہاری دلہن نہیں ہے؟ کہا کہ مجھے جو اماں نے تصویر دکھائی تھی وہ تو ذرا کالی لڑکی تھی، یہ تو بڑی گوری لڑکی. اچھا یہ تو ذرا پرانے زمانے کا اشتہار، آج شادی سے پہلے ہی اتنا دیکھ لیا جاتا ہے کہ وہ تو یہ اس قسم کے اشتباہ کا کوئی امکان نہیں رہتا. لیکن بہرحال اب جو ہے وہ ساس بیچ میں کودتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں بیٹا یہ تمہاری ہی دلہن ہے. انگیجمنٹ کے بعد سے وہ فلاں کمپنی کی کریم ہم نے استعمال کی، 15 دن میں دیکھو کیسا چاند سا مکھڑا نکل آیا. یا یہ کہ اخبار میں اشتہار نہیں آتا ہے کہ وہ امیگریشن آفیسر نے پاسپورٹ دیکھا اور ایک مرتبہ غصے میں آ گیا کہ مجھے بے وقوف بنا رہے ہو، پاسپورٹ کسی اور کا ہے، سفر کوئی اور کر رہا ہے. نہیں، اسی کا پاسپورٹ. تصویر دیکھو کتنی کالی رنگ کی ہے اور یہ لڑکی جو ہے کتنی گوری ہے. کہ جی وہ فلاں کریم استعمال کی یا فلاں صابن کھاتی تھی جس کے نتیجے میں مثلا اس کا رنگ گورا ہو گیا. تو تصویر موٹاپے کا علاج، بلکہ جو آج کا میرا اصل موضوع بننے والا ہے آگے چل کر، اس میں یہ چیز جو کہ آئے گی تو جب جملہ میری زبان پہ آیا
جو اصل موضوع آج کے جشن کا میری تقریر میں ہوگا. مجھے معلوم ہے کہ آج کے جشن 9 ربیع الاول کے جشن کے 2 حصے ہوتے ہیں. وہ تبرہ والا حصہ تو کل آپ فارغ ہو چکے ہیں، تو اب آئیے تولا والا حصہ جسے آپ کی خدمت میں مجھے پہنچانا. لیکن ایک حدیث ذرا سا موضوع سے شروع ہونے سے پہلے کی ہے، لیکن بہرحال موٹاپے کا علاج. اللہ کے رسول سے دریافت کیا جا رہا کہ یا رسول اللہ آخری زمانے کی نشانیاں کیا؟ یہ سوال 1 بار نہیں ہوا، 5 بار نہیں ہوا، 50 بار نہیں ہوا، پتہ نہیں کتنی بار یہ سوال کیا گیا. اس حدیث کے اندر ہماری قوم کے ایک پریکٹیکل پرابلم کا سلوشن دی. اور ہماری قوم کا پریکٹیکل پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو سنی سنائی بات نہیں کہتا ہوں، خود ان تمام مرحلوں سے گزرا ہوں. دنیا کے انتہائی ایسٹ میں چلے جائیے، نیوزی لینڈ کے شہر تو سب سے زیادہ ایسٹ کے اندر مانے جاتے ہیں. اس کے آگے بھی ایک آدھ جزیرہ ہوگا، لیکن صاحبان ایمان کی آبادی نیوزی لینڈ سے شروع کیجیے، آسٹریلیا، فار ایسٹ، انڈیا، پاکستان، مڈل ایسٹ، یورپ، نارتھ امریکہ، سیاٹل، لاس اینجلس یا وینکوور پہ اپنا سفر ختم کیجیے. نارتھ کے اندر آپ ناروے اور سویڈن میں وہاں جائیے جہاں بورڈ لگا ہے کہ دنیا یہاں ختم ہوتی ہے، اور پھر ایک بار ساؤتھ افریقہ کے ٹپ پہ پہنچ جائیے. جہاں جہاں صاحبان ایمان ہے تقریباً ہر جگہ. یا تو پہلی بار آیا ہوں اس لیے اس کو تو میری اس رپورٹ سے باہر نکال دیجیے گا اپنے اس ادارے کو، لیکن جہاں جہاں میں گیا اتنے اختلافات، اتنے آپس کے درمیان جھگڑے، ذرا سی بات پہ کفر و ایمان کا مسئلہ بنا دینا. مومن دوسرے مومن کو کافر سمجھ رہا ہے اور کافر قرار دے رہا ہے. غیر جو کہتے ہیں تو وہ تو کہتے ہی ہیں، وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. دنیا کا ایک ایسا شہر بھی میں نے دیکھا جہاں صرف 15 مومن رہتے ہیں، اور 3 وہاں پہ الگ الگ اس لیے امام باڑے بنے ہیں کہ ہم ان کے یہاں کی مجلس میں نہیں جائیں گے، ان کو اپنے یہاں نہیں آنے دیں گے. پوری دنیا کی تقریباً یہ حالت. نان ایشوز کے اوپر اتنے زیادہ ہمارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں. جمعے کی عید ہے کہ ہفتے کی عید ہے، اس پہ 2 فرقے بن گئے. خالی ایک نظریے کا اختلاف نہیں رہا، ڈفرینس آف اوپینین، رائے کا اختلاف نہیں، 2 فرقے بن گئے اور یہ اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو خیر یہ تو میری تقریر کا اصل حصہ ہے. ابھی تو میں ضمنی طور پر موٹاپے کے علاج میں آ گیا، تو ایک حدیث وقت سے پہلے سنا دی، اس کے آخری جملے پہ غور کیجئے گا. موقع ملا تو شاید اس کو آخری جملے کو بعد میں واضح کروں، موقع نہ ملا تو ایک جملہ بھی کافی ہے، کیونکہ میرا جملہ نہیں، سید کائنات کا جملہ ہے جو خود مدینۃ العلم ہے. جملے پہ غور آپ کو کرنا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آخری زمانے کی نشانی بتائی. یہ سوال کیا جا رہا ہے حجۃ الوداع، آخری حج. پیغمبر مکے کی سرزمین میں تشریف فرما، صحن کعبہ میں بیٹھے، اور ایک طویل عرصے تک مکے کا قانون تھا کہ کوئی عمارت خانہ کعبہ سے زیادہ بلند نہیں بنائی جا سکتی. اور یہ قانون 360 بتوں کو ماننے والے کافروں نے بھی اس کا خیال رکھا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آخری زمانے کی نشانی، چلو سنو، یہی شہر مکہ، یہاں پہ اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی کہ تمہیں لگے گا کہ شاید وہ آسمان سے جا کر ٹکرا رہی ہے. گھبرا کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تو کیا کعبے سے بھی اونچی ہوگی؟ کہا کعبہ تو ان کے مقابلے میں نظر بھی آنا بند ہو جائے گا. جو لوگ حالیہ برسوں میں مکہ گئے، یا جن لوگوں نے یوٹیوب یا ٹیلی ویژن کی یا کمپیوٹر کی اور مختلف سائٹس پہ مکے کا فیوچر پلان دیکھا ہے، فیوچر سے مطلب شروع ہو چکا، انہیں معلوم. پیغمبر نے کہا اور سنو، یہ جو مکے میں چاروں طرف تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان سے لوگ گزرا کریں گے. مکے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مکے میں فلیٹ زمین بالکل نہیں، چند گھر قریب میں ہے، باقی سب لوگوں کو پہاڑ عبور کر کے آنا ہوتا. پیغمبر نے کہا لوگ پہاڑوں کے اندر سے گزرا کریں. یا رسول اللہ پہاڑ کے اندر سے یہ کیسے ممکن؟ پیغمبر نے کہا آخری زمانے کی نشانی، آخری زمانے کی نشانی یہ ہے کہ ہر بوڑھے کو جوان بننے کا شوق ہوگا. آخری زمانے کی نشانی یہ ہے کہ نوجوان عورتوں سے زیادہ سنگار کیا کریں گے. دیکھیں مجھے کوئی تقریباً
تین چار ہزار حدیثیں یاد ہیں، 7-8 ہزار فقہی مسئلے یاد. آج تک یہ یاد نہیں کر سکتا کہ لیڈیز ڈریسنگ ٹیبل پہ کتنی چیزیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا کام کیا. لیکن آخری زمانے میں اس سے زیادہ مردوں کی حالت ہوگی. آخری زمانے میں عورتیں موٹاپے کا علاج کیا کریں گی. دیکھیں یہ بہت اہم نشانی عرب میں. رسول اللہ کے زمانے میں عورت کی خوبصورتی کا راستہ اس کا موٹا ہونا. جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ چین کے لوگ اپنی بچیوں کے پیر چھوٹے رکھنے کے لیے لوہے کے جوتے پہناتے تھے کہ چین میں خوبصورتی یہ تھی. عرب کی خوبصورتی یہ تھی کہ عورت جتنی زیادہ موٹی ہوگی اتنی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. جب لڑکے اپنی ماں سے کہتے تھے کہ اماں ہمارے لیے دلہن تلاش کریں 1400 سال پہلے، تو کہتے تھے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو موٹا ہونا چاہیے، کم سے کم 300 پاؤنڈ کی تو ہو. یہ باقاعدہ عرب کے اندر یہ رواج تھا. طریقے ڈھونڈتی تھی مائیں، پریشان نظر آتی تھی. بیٹا کوئی دعا یا دوا تو بتاؤ، میری بیٹی جو ہے وہ موٹی ہی نہیں ہوتی ہے. ساری کوششیں کر کے تھک گئی. بلکہ اس سے خواتین نے بڑے فائدے بھی اٹھائے. مروان ابن حکم تو وہ آدمی ہے جسے رسول خدا نے مدینے سے باہر نکال دیا. طرید رسول کا نکالا ہوا، لیکن اس کو کسی نے بعد میں بلایا. اور مروان ابن حکم اس کا بیٹا. یزید کے مرنے کے بعد سلینگ لینگویج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جشن مجلس ہوتی تو میں خود بھی بڑا خیال کرتا کہ یزید کے واصل جہنم ہونے کے بعد مروان کی لاٹھی کھل گئی. خود بخود اسے حکومت مل گئی. نہیں، خود بخود بھی نہیں ملی. یزید کی بیوہ سے شادی کر لی اسے. چنانچہ اس کو جہیز کے اندر یہ خلافت مل گئی کیونکہ یزید کے بیٹے نے تو ٹھکرا دیا. مجھے نہیں چاہیے وہ حکومت جس کی بنیاد خون حسین پہ رکھی گئی. میرا باپ بھی اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں برداشت کر رہا ہے، میرا دادا بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا. میں اپنے باپ اور دادا کے جرم میں ان کا شریک نہیں بننا چاہتا. کہ یزید کا بیٹا کہہ رہا اتنا پکا مومن. بہت سارے محبان اہل بیت بھی ایمان کی اس منزل پہ نہیں جاتے ہیں کیونکہ حکومت کا ٹھکرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنی بڑی حکومت جو دادا معاویہ نے اور پھر باپ یزید نے کتنے خون ناحق پہ قائم کی تھی، کتنا اس کو پھیلا لیا تھا. اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حرام کی حکومت ہے تو ٹھکراتا ہے، مجھے نہیں چاہیے. مومن سے کہیے کہ $100 میں $20 خمس واجب ہے. $20 خمس دیں. ایک مرتبہ آدھے لوگوں کا تو یہ لفظ سن کے ہاتھ فیل ہونے لگتا ہے. اس سے بچنے کے لیے اب مومنین کے ایکسکیوز سنا کر. اور آخری بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ جی یہ خمس تو اسلام میں ہے ہی نہیں. مولویوں نے روزگار چلتا رہے اس لیے ایک چیز بنا کے جاتی جس کے لیے امام یہ فرما دیں کہ باقی ہر واجب اللہ کے نام سے ہے. خمس ہماری دادی کا حق ہے جو اللہ نے ہر مومن کے مال میں رکھا. شہزادی کونین جن کے نام پہ مومن جان نثار کرے لیکن ان کا حق خمس دینے کے ہیں، دینے والے ہیں. دنیا کیسے چلتی. لیکن میں بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور ادھر یزید کا بیٹا پوری حکومت، پورا خزانہ وہ سارا کا سارا ٹھکرا دیتا ہے کہ نہیں حق کے معاملے کے اندر فائدہ نہیں دیکھا جاتا. تو اب اس نے تو گھر میں جا کے کمرہ بند کر لیا، خاندان والوں نے زہر دے کے اس کو مار دیا. اور اب مروان نے اس کی بیوی سے، یزید کی بیوی سے شادی کی، اس لڑکے کی سوتیلی. شوہر بیوی میں کھٹپٹ تو ہوتی رہتی. ایک دن کوئی ایسا اختلاف ہوا کہ رات کو سو رہے تھے بڑے میاں، یہ خاتون آ کے ان کے اوپر بیٹھ گئی. بس ختم، طے ہو گئے. اس کے بعد پھر اگلی سانس لے بھی نہیں سکے. تاریخ کا واقعہ. اور مروان کو عالم اسلام کے خلیفہ کی فہرست میں جگہ دی جاتی ہے. یہ ہے خلیفہ. ایک خاتون کے بیٹھنے سے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے مروان ابن حکم. تو یہ بات آ رہی تھی کہ عورت کی خوبصورتی مانی جاتی تھی موٹا ہونا. اور اس میں رسول خدا یہ کہہ دیں کہ آخری زمانے میں عورتیں دبلا ہونے کی فکر کریں. یہ بالکل ایسا کہ جیسے اگر آج کوئی کمپنی نہیں، یہ یہاں نہیں، امریکہ میں شاید چل جائے، پاکستان میں چلیے. پاکستان میں آج پاکستان میں کوئی کمپنی کہے کہ مارکیٹ میں ہم ایک نئی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ہر گوری عورت اس کو استعمال کر کے کالی ہو جائے گی، بینک کرپٹ ہو جائے گی یہ کمپنی. یہاں تو شاید پھر بھی چل جائے. اس پیغمبر کا 1400 سال پہلے یہ کہہ دینا تو کیا بات ہوئی. اتنی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی کہ خانہ خدا سے بھی اونچی ہو جائیں گی. پہاڑوں کے درمیان سے لوگ چلا کریں گے. بوڑھے جوان بننے کی فکر کریں گے.
جوانوں کی سنگار میز خواتین سے زیادہ سجی بھی نظر آئے گی، بھری بھی نظر آئے گی. عورتیں موٹاپے کا علاج تلاش کر کے ہر ایک کو ویٹ کم کرنا ہے، ہر ایک کو دبلا ہونا. اور ممبر پر جاہلوں کو بیٹھنے کا موقع دیا جائے. یسعدون الجہال علی المنابر، ممبروں کے اوپر چڑھایا جائے گا ان لوگوں کو کہ جاہل مطلق. اب یہ آخری جملہ تو نہ صرف یہ کہ ایک تقریر ہے بلکہ شاید ایک اشرا ہو جائے. اب پیغمبر نے آخری زمانے کی نشانی بتائی، لیکن یہ میں نے اس لیے پڑھ دی شروع کہ موٹاپے کا علاج. اخبار میں 2 تصویریں آئیں گی. پہلی آئے گی دوا کھانے سے پہلے، دوسری آئے گی دوا کھانے کے بعد. دوا کھانے سے پہلے کسی کی ایسی تصویر لائیں گے جیسے پاکستان میں کالم نگار ہوتے تھے مجید لاہوری، ماشاءاللہ خاصے صحت مند تھے، ٹانگے چلا کرتے تھے 50s میں. ٹانگے والے سے کہا مجھے کیماڑی لے جاؤ گے، اس نے ان کو سر سے پیر تک دے کہا 1 مرتبہ میں نہیں لے جا سکتا، 2 مرتبہ کے اندر لے جاؤں گا. اب وہ تصویر آئے گی اور اس کے بعد دوا کے بعد یہ تصویر. یہ ساری چیزیں تو مذاق ہے، نان سینس ہے، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنا. لیکن واقعاً ایام ازا اس چیز کا نام ہے کہ چاند رات تک جو مومن تھا 9 ربیع الاول کو مومن بالکل بدل کے ایک نیا مومن بن چکا ہوگا. اور یہ نیا مومن کیسا ہوگا؟ یہ نیا مومن ایسا ہوگا کہ جیسا ایک حسینی کو ہونا چاہیے، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے گفتار، اس کے انداز، ہر چیز میں اتنی تبدیلی آ جائے گی. بھائی حسین کا ذکر یہ پیغمبر کی حدیث ہے، صاحب ایمان کو طاقت دیا کرتا ہے. ذکر حسین کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، کوئی خاندان کا طریقہ نہیں ہے. یہ مومن کو ایک ایسی طاقت دیتا ہے جس سے وہ ہر زمانے کے ظالموں سے ٹکرانے کے لیے تیار و آمادہ ہوتا ہے. اور پھر جب وہ ایام ازا ختم ہوتے ہیں، پورے ایام ازا آپ کی زبان پہ اسلام نے ایک جملہ جاری کروایا، فیا لیتنی کنت معکم. زیارت وارثہ جو ہے یہ ایک بہت اہم زیارت ہے. اور جو اکثر میں مجلسوں میں کہتا ہوں زیارت وارثہ 3 in 1 ہے. یہ زیارت بھی ہے، یعنی مومن کا اپنے آقا کو سلام. یہ کمپلیٹ دعا بھی ہے. اگر آپ کو کبھی مالی پریشانیوں، قرضے بہت چڑھ چکے ہیں اور قرضے ادا نہ ہوتے ہوں، تو جب بھی کبھی صبح گھر سے نکلیے سب سے پہلے دروازے پہ کھڑے ہو کے زیارت وارثہ پڑھیے اس نیت کے ساتھ کہ مال میں برکت کے لیے، قرضوں کی ادائیگی کے لیے یہ زیارت پڑھتا ہوں. پھر آپ جائیے دیکھیے کتنے جلدی آپ کے مالی حالات بدلتے ہیں. اگر کسی ایسے علاقے میں آپ رہتے ہیں، کراچی کے صاحبان ایمان کو جب محفل مرتضیٰ کا واقعہ ہوا تھا اس سے کچھ پہلے اور اس کے کچھ بعد جو حالات بہت خراب تھے، تو میں نے کتنی ہی مجلسوں میں یہ عمل بتایا اور عمل کرنے والوں نے مانا بھی کہ اگر کسی علاقے میں حالات ایسے خراب ہو کہ جان کو خطرہ، جب کبھی گھر سے باہر نکلے دروازے پہ اس نیت کے ساتھ زیارت وارثہ پڑھے. نیت ضروری یہ میں جان کی یا اپنی اولاد کی جان کی سلامتی کے لیے زیارت پڑھتا ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ زیارت وارثہ ایک پورا میسج اور پیغام بھی ہے. یہ مومن کا سلام بھی ہے اپنے آقا کے لیے، یہ حاجتیں پوری کرنے کی دعا بھی ہے، اور یہ مکمل ایک پیغام بھی ہے زیارت وارثہ. اس میں ایک لفظ آتا کہ جب آپ نے تمام شہدائے کربلا کو یاد کیا، اور بہت عجیب لفظ آتا، تو پہلے تو اس سے پہلے والا لفظ بتا دو، کربلا کی مٹی خاک شفا. کربلا سے زیادہ پاک و پاکیزہ مٹی دنیا تو چھوڑیے کائنات میں کہیں پہ نہیں. کربلا وہ ہے کہ کہا، یہ روایتوں میں ہے کہ جب فرشتے کربلا کی زیارت کو آتے ہیں، چہلم کے دن خالی 18 ملین مومنین کربلا کی زیارت کو نہیں گئے تھے. روایت میں کہ ہر شب جمعہ ملائکہ آسمانی آتے ہیں، جنت میں بیٹھنے والی حوریں فرشتوں سے درخواست کرتی ہیں کہ واپسی میں ذرا سی کربلا کی مٹی لے کے آ جانا. ہمیں جنت میں سب مل رہا ہے لیکن کربلا نہیں مل پا رہی. وہ پوری ایک مجلس ہے میری اس حوالے سے. مگر کربلا کی اتنی بڑی خصوصیت و فضیلت ہم اور آپ سمجھتے ہیں آقا حسین کی وجہ سے. آقا کا رتبہ تو بہت بلند، علی اکبر کا رتبہ تو بہت بلند، عباس کا رتبہ تو بہت بلند. جو ہر شب جمعہ ہم زیارت پڑھتے ہیں، اس کے اندر فقرہ کیا ہے کہ اے شہدائے کربلا غیر معصوم، حبیب ابن مظاہر، اے مسلم ابن اوسجا، اے حر ابن یزید ریاحی، اے غلام حبشی جون، طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. تم بھی پاک ہوئے اور جس زمین میں تم دفن ہوئے یہ زمین بھی پاک ہو گئی. حسین تو بہت
یعنی ہماری عقلیں جواب دے جائیں، معرفت حسین نہ کر سکے، ایک غلام حبشی جون کی زمین میں دفن ہوا، اس کی وجہ سے زمین پاک و پاکیزہ ہو گئی۔ کربلا کا اتنا بڑا رتبہ شہدائے کربلا سے ہوا۔ لیکن پھر یہ جملہ ہے فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ، پورے ایام ازا میں یہ فقرہ آپ سے کہلوایا گیا۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ آدمی خود کہتا جاتا ہے، خود اس کو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہاں، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہرحال وہ چیز دماغ میں رہ جاتی ہے۔ مثلا 9 ربیع الاول جشن عید الاضحیٰ، 8 ربیع الاول کو لکھنؤ، حیدرآباد، کراچی ایک طریقہ ہے کہ اہل حرم کی مدینہ واپسی، یہ تاریخ 8 ربیع الاول کی اہل حرم کی واپسی کے حوالے سے منائی جاتی ہے۔ تو یہ روایت میں 9 ربیع الاول کو پڑھتا ہوں۔ 8 کو اہل حرم کی واپسی آئی تو اب 9 کی روایت، جب اہل بیت مدینے آ گئے تو 8 کا دن تو اس حالت میں گزرا کہ زینب کبریٰ نے مدینے میں داخل ہونے سے انکار کیا، ام البنین آ کے بیٹی کو لے کے گئیں، پہلے نانا کی قبر پہ گئیں، پھر ماں کی قبر پہ آئیں، پھر بھائی کے گھر پہ گئیں، پھر اپنے گھر گئیں، اور عبداللہ ابن جعفر طیار نہ پہچان سکے۔ یہ تو 8 کا بیان۔ 9 ربیع الاول کربلا کے بعد جب اہل حرم آئے، جو پہلا دن آیا، اب مدینے والے پرسہ دینے آنے لگے۔ پہلا دن اہل بیت ایک طرح سے سمجھیے کہ اپنے ذاتی معاملات یا پرسنل پرسے ہو رہے تھے۔ 9 کو پورا مدینہ پرسہ دینے آیا۔ مدینے والے حسین کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، چنانچہ اور پرسہ دیتے دیتے ایک بات کہی۔ اچھا، خواتین جو آئیں وہ تقسیم ہو گئی، کوئی زینب کے پاس بیٹھا تو کوئی کلثوم کے پاس بیٹھا تو کوئی رباب کے پاس بیٹھا۔ مرد جتنے آئے تو کربلا سے ایک ہی مرد تو زندہ آیا، سارا مجمع سجاد کے پاس، اور ان میں ایک آدمی نے ایک بڑا عجیب سوال کر دیا۔ بدتمیز تھا یا نادان تھا یا کم معرفت رکھنے والا تھا، کچھ بھی تھا، بڑا عجیب سوال کر دیا۔ کہا مولا سجاد، میں اس دن بھی مدینے میں تھا جس دن آپ کا بابا قافلہ لے کے گیا۔ کیا شان سی قافلے؟ حسین بھی ہیں، عباس بھی ہیں، اکبر بھی ہیں، اون بھی ہیں، محمد بھی ہیں، قاسم بھی، اور علم بھی جب دیکھتا تھا قافلے کے تو سارے سبز رنگ کے تھے۔ اور میں آج بھی اسی مدینے میں ہوں کہ مردوں میں کوئی نہیں ہے سوائے آپ، اور آپ بھی گئے تھے تو 24 سال کے جوان، واپس آئے تو 70 سال کے بزرگ لگ رہے۔ علم بھی دیکھتا ہوں تو آج کالا علم نہیں ہے بلکہ سبز علم، سبز علم نہیں ہے، کالا۔ تو مولا یہ اتنی ساری قربانی دے کے یہ بتائیے آپ کے بابا اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ ناکام؟ عجیب کم معرفت رکھنے والا انسان، اسے پتہ ہی نہیں کہ امامت کبھی ناکام ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر امام زندہ آ جائے تب بھی کامیاب ہے، امام مارا جائے تب بھی وہ کامیاب ہے۔ علی نے اگر مرہب کا سر کاٹا تب بھی کامیابی ہے، اور حسین کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا تب بھی کامیابی ہے۔ مگر وہ ہے ایسا نادان، نہ سمجھ، کم معرفت والا۔ مولا نے اسے دیکھا، سوال سنا، کہا اچھا پہلے میرا چھوٹا سا کام کرتے، اس سامنے میرے جد کی مسجد النبوی، جلدی سے جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آ گئے۔ وہ گیا، نماز پڑھ کے آ گئے۔ مولا میرے سوال کا جواب، امام نے کہا جواب مل تو گیا، جواب مل تو گیا ہے، اب کیا جواب مانگ رہا؟ گھبرا کے کہا مولا کون سا جواب؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کیا عمل کر کے آ رہا ہے؟ کہا مولا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہا یہ نماز تیرے سوال کا جواب۔ قیامت تک جب بھی اس دنیا میں کوئی نماز پڑھی جاتی ہے وہ حسین کی فتح کا اعلان ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ روایت میں بہت پڑھتا ہوں، پڑھ دی روایت۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کی روایتیں ہماری قوم آسانی سے ڈائجسٹ کرتی بھی نہیں۔ مولانا کہاں سے پڑھ دیا آپ نے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا؟ جو ذرا سے اپنے فیور والی روایت ہے اس میں کوئی نہیں پوچھتا کس کتاب میں لکھا ہوا، لیکن بہرحال کس کتاب میں لکھا۔ اچھا، ہم لوگوں کے پاس بھی لوگوں کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے بہت طریقے ہیں۔ میں ایک ایسی کتاب کا نام لے سکتا ہوں جس کا دنیا میں صرف ایک نسخہ ہو، وہ بھی کسی ایسی لائبریری میں کہ پتہ یہ تو وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ اس کو تو جواب دے دیا نا کہ فلاں کتاب کے 6 جلد کے صفحہ 172 پہ لکھا۔ اب وہ جائے کہاں سے، کتاب لے کہاں سے، 6 جلد اٹھائے کیسے، صفحہ 172 کھولے کیسے، کھول بھی لے تو سمجھے کیسے؟ عربی کتاب نہیں، میں نہیں کرتا۔ بھائی اس نے سوال کیا، اس کو مطمئن کرنا۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا اعتراض؟ کہا مولانا اعتراض یہ کہ کربلا کا اتنا بڑا واقعہ اور آپ نے اس کو نماز کے اندر محدود کر دیا، یہ کہاں سے پڑھا آپ نے؟
میں نے کہا یہ میں نے آپ سے سن کے پڑھا، آپ سے آپ راوی ہیں، آپ میرا سورس ہیں، آپ نے مجھے بتایا۔ ارے تو ایسا لگا جیسے بارود کو جو آگ لگا دی گئی، ایک مرتبہ وہ بھڑک اٹھا، پھٹ گیا، مولانا میں تو اس پہ اعتراض کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میری وجہ سے آپ نے یہ پڑھا۔ میں نے کہا میں نے ہمیشہ ہر شب جمعہ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ آقا حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ۔ آقا حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازیں بچائیں۔ عربی میں آپ پڑھیں تو کوئی اعتراض نہیں، خالی اردو ترجمہ میں کر لوں تو کہاں سے آ گئی روایت، اعتراض ہو گیا۔ اگر اردو میں پڑھنا غلط ہے تو عربی بھی غلط ہے، زیارت وارثہ نکال دیجئے کتابوں سے، اور اگر عربی میں ایک چیز پڑھی جا سکتی ہے تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہو جاتا۔ زبانیں بدلنے سے مسئلہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ گناہوں میں اکثر یہ ہوتا ہے، اردو میں گناہ کریں تو ذرا بڑا لگتا ہے، انگریزی میں گناہ کریں تو چھوٹا سا لگتا ہے۔ آج بھی آپ پاکستان میں جائیے، یہاں نہیں، کسی کے بارے میں کہہ دیں فلاں صاحب شرابی ہیں، ارے سب حیرت کے عالم، شرابی شرابی شرابی، اور آپ کہہ دیں وہ ڈرنک کرتے ہیں، اچھا ڈرنک کرتے ہیں، ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ لفظ شرابی جب ڈرنکر کے ڈرنک کے معنوں میں آتا ہے لگتا ہے گناہ ہوا ہی نہیں، بہت چھوٹا ہو گیا گناہ۔ گناہ ہے، چاہے انگریزی میں کیا جائے چاہے اردو میں کیا جائے۔ اچھا خیر، تو روایت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب میں نے ان سے کہا تو ان کو ترجمہ نہیں معلوم تھا، لیکن اتنا عرصے پڑھتے رہتے کہ الفاظ تو ان کے دماغ میں بہرحال بیٹھ گئے تھے۔ زیارت وارثہ کو پڑھوانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مطلب پتا ہو کہ نہ پتا ہو، الفاظ تمہارے دماغ میں بیٹھ جائیں، کبھی نہ الفاظ کی مدد سے تم اصل پیغام تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اب دیکھیے زیارت وارثہ کا آخری جملہ، اسی زیارت وارثہ میں ایک لفظ آتا ہے السلام علیکم یا صاحب اللہ۔ آپ کے عزا خانے میں، آپ کے سینٹر جب میں داخل ہوا، جو علم میں نے دیکھا دل خوش ہو گئے۔ میں نے لانے والے سے پوچھا، لانے والے ماموں سے، مجھے لانے والے، میں نے پوچھا کہ یہ اتنا شاندار علم، کہنے لگے کل تک کالا علم تھا، اس کے بعد جب رات آتی ہے تو علم بدلا جاتا۔ کربلا میں آقا حسین کے روزے پہ ہمیشہ سرخ علم لہراتا۔ ایام ازاں ہو کہ ایام ازاں کے بعد اس میں ایک پیغام ہے، وہ ابھی آ رہا ہے، بس میں پہلی تمہید مکمل کروں۔ زیارت وارثہ کا آخری جملہ، اتنی پڑھائی گئی زیارت کہ آپ کو اس کا مطلب معلوم ہو کہ نہ معلوم، الفاظ دماغ میں بیٹھ گئے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ دماغ میں بیٹھ گئے۔ فیا لیتنی کنت معکم، اے کربلا والو کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ بات کیا چل رہی تھی کہ 2 مہینے 8 دن کے بعد مومن میں ایک تبدیلی آنی چاہیے اور ہیلدی چینج۔ اے کربلا والو کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا، تو جو قربانی تم نے دی ہے میں بھی ویسی ہی قربانی دیتا۔ وہ تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہے، ہم سے تو تھوڑے سے حرام، نہیں جرنل بات کر رہا ہوں، تھوڑے سے حرام پیسے جو ہیں وہ ہاتھ سے نہ چھوڑے جائیں۔ انہوں نے تو اپنا وطن چھوڑ دیا اور گئے صحرا میں۔ پاکستان چھوڑ کے امریکہ آنا آسان ہے، امریکہ چھوڑ کے پاکستان جانا مشکل ہے۔ دین کو بچانے کے لیے انہوں نے، اب یہاں دین پہ کمپرومائز ہو جائے گا، واپسی کوئی نہیں اختیار کرے گا۔ میں الٹی سیدھی بات کہہ بھی نہیں رہا ہوں، میں ایک جرنل بات کہہ رہا ہوں۔ فیا لیتنی کنت معکم، اے کربلا والو جو قربانی تم نے دی ہے، ہم ہوتے تو ہم بھی یہ قربانی دیتے۔ کاش، ایک لفظ کاش آ گئے۔ مگر اس کاش کا مطلب کیا؟ اس کاش کا مطلب یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اگر 1400 سال پہلے میں ہوتا تو دین کے لیے ہر قربانی دیتا، تو آج دے دو۔ دین تو آج بھی تم سے قربانی مانگ رہا ہے نا، آج دے دو قربانی۔ اگر یہ لیتنی تم واقعا سچے دل سے کہہ رہے ہو۔ اچھا یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کروں، یہ یا لیتنی کربلا والوں کو یاد کر کے کاش کہو، یہ حکم ہمیں دیا گیا۔ یہ زیارت وارثہ کہاں سے آئی؟ جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ اگر جشن کا پہلا دن ہوتا تو میں یہ بتاتا یہ حکومت کیسے ختم ہوئی، مختار کا جہاد۔ لیکن جب حکومت ختم ہو گئی، بنو عباس آ گئے تو انہوں نے پھر زیارت کا راستہ کھولا۔ تقریباً 70 سال بعد کربلا کی زیارت کی اجازت ملی، بلکہ ایک طرح سے کہیے پہلی مرتبہ اجازت ملی۔ اب لوگ گھبرا گئے کہ زیارت کیسے کی جاتی۔ امام کے پاس آئے تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے پوچھا،
پوری یہ زیارت بتائی کہ اس طرح جا کے ہمارے دادا کو سلام کیا کرو، اور اگر وہاں نہ جا سکو تو اپنے گھر کے اندر کھڑے ہو کے سلام کیا کرو۔ مسلم ابن عقیل نے دارالامارہ پہ سلام کیا، آقا جہاں تھے وہیں سے جواب دیا۔ تم بھی اگر کربلا نہ جا سکو، یہیں بیٹھ کے واشنگٹن یا میری لینڈ میں سلام کرو، تمہیں بھی سلام کا جواب ملے گا۔ مگر پوری زیارت میں یہ جملہ بھی چھٹے امام نے بتایا، یا لیتن، امام نے ہم کو بتایا، اور ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس کا مطلب کیا۔ یا لیتنی کا مطلب آج جہاں پہ بیٹھے ہو وہاں پہ اسلام کی خدمت کرو۔ اور جن کو یہ جملہ نہیں بتایا گیا تھا انہوں نے اپنی عقل سے کیا کیا؟ متوکل عباس سے، یزید کے بعد خاندان اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن متوکل، مولا کا ایک خطبہ جس میں مولا نے بنو عباس کے ایک خلیفہ کی تفسیر بتائی، فرمایا عاشرہم اکفرہم، ان کا 10واں ان میں سب سے بڑا کافر ہوگا وہ یہ متوکل۔ متوکل اکثر یزید کو یاد کر کے کہتا تھا، اے یزید کاش میں تمہارے زمانے میں ہوتا تو تمہاری فوج میں شامل ہوتا، مگر وہ کاش کہہ کے روکا نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں یزید کے زمانے میں نہیں بھی ہوں تو کیا ہوا، آج سوچو کہ کس طرح یزید کے مشن کو پورا کرنا۔ یزید نے حسین کو شہید کیا، میں قبر حسین کو شہید کروں۔ یا لیتنی کہا متوکل نے اپنی مرضی سے، اور فوراً یہ سوچا کہ یا لیتنی خالی زبان سے نہیں کہا جاتا، عمل سے کیا جاتا۔ چنانچہ اس نے قبر امام مظلوم پر بیلوں کا حل چلانا چاہا۔ اس نے دریائے فرات کا رخ موڑا کہ قبر دریا کے اندر آ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپ جائے۔ اس نے اپنی فوجیں بھیجی متوکل کے وہ سارے مظالم۔ بلکہ ایسا ہی جملہ صدام کہا کرتا، اور اس خالی کہتا نہیں، اس کے بعد عمل کر کے دکھا۔ آقا حسین کے روضے پہ گولہ باری کی، آقا عباس کے روضے پہ گولہ باری، بلکہ اگر یہاں کراچی کے کچھ مومنین جو بیٹھے ہیں میری بات سمجھ پائیں تو میں ایک چھوٹا سا کرنٹ واقعہ سنا، بہت کرنٹ بھی نہیں صدام کا۔ کراچی میں ایک بہت مشہور امام بارگاہ ہے باب العلم کراچی کی، اور بہت ہی پرائم لوکیشن پر ہے، وہ ایسی جگہ پر ہے کہ تقریباً آدھا کراچی وہاں سے گزر کے اپنے اپنے گھروں کو جاتا۔ تو ولادت پہ جب وہ لائٹنگ ہوتی ہے آدھے کراچی کو پتہ چلتا ہے، جب وہاں کوئی مجلس ہوتی ہے تو آدھے۔ وہ باب العلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کراچی کی حد تک سب سے پہلے روزوں کی شبی بننا وہاں سے شروع۔ لکھنؤ میں تو خیر اودھ کے نوابوں نے سارے روزوں کی شبی بنائی، حیدرآباد دکن کے اندر تو روزوں کی شبی ہے، لیکن کراچی کی حد تک تو باب العلم میں حضرت عباس کے روزے کی ڈیٹو کاپی، ریپلکا کہتے ہیں غالباً انگریزی میں، جیسا کربلا کا روزہ۔ اور یہ زمانہ وہ تھا جب کربلا کی زیارت بڑی سخت کر دی تھی صدام، تو لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی تسلی تھی کہ وہ وہاں نہیں جا پا رہے، کم از کم روزے کی شبی تو دیکھ رہے ہیں۔ اگر جب یہ روزے کی شبی بنائی جا رہی تھی تو اس وقت صدام کا ریلیجس افیئر کا جو منسٹر وہ کراچی کا وزٹ کر رہا۔ اب باب العلم کے اس زمانے کے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کو لا کے یہ روزہ دکھایا جائے، شبیہ روزہ، کیونکہ جو ریلیجس افیئر کا منسٹر ہے اس کے پورٹ فولیو میں کربلا کے سارے روزوں کی دیکھ بھال شامل ہے، اور اس کو لا کے دکھایا، کتنا خوش ہوگا کہ بھائی ہمارے شہر کی جو میری اپنی وزارت کے پورٹ فولیو میں چیز آتی ہے وہ یہاں کراچی والوں نے اس کو بچایا۔ اب جیسے دنیا کے کئی شہروں میں جاتا ہوں، سڑک کا نام ہوتا ہے لاہور اسٹریٹ، کراچی اسٹریٹ، خود بخود دل خوش ہو جاتا، نہ کچھ مل رہا ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی انعام ہے، بس اپنے شہر کا نام دیکھا، اپنے ملک کا نام دیکھا، خود بخود دل میں خوشی آتی۔ انہوں نے سوچا کہ کتنا خوش ہو، اور کسی کو زیادہ خوشی پہنچانے کا طریقہ یہ کہ ان ایکسپیکٹڈ زیارت کرو۔ تو اس کے پاس گئے، کہا کہ ہمارا امام باڑہ ہے باب العلم کا، آپ ایک وزٹ وہاں کبھی کر دیجیے، وہاں بہت مومنین آتے ہیں۔ تو صدام کا منسٹر تو آیا اس لیے تھا کہ صاحبان ایمان کو کسی طرح سے بے وقوف بنا کے صدام کی حمایتیں حاصل کر، کہ میں آؤں گا، اس کو لے کے آئے، اور باتیں کرتے کرتے گاڑی سے اتار کے باتیں کرتے کرتے ایک دم اس کو روضہ حضرت عباس کی شبیہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جیسے اگر آپ نے کبھی انڈین کشمیر کا وزٹ کیا ہو یا افریقہ کے کچھ ملکوں کا، تو گائیڈ جو ہے نا وہ کہتا ہے آگے بڑھیے، لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے گا نہیں، رائٹ دیکھیے گا، جب میں کہوں تب مڑ کے دیکھیے گا۔
اور پھر مڑ کے آدمی دیکھتا ہے اتنی خوبصورت جگہ نظر آتی ہے، اچانک بہت خوش ہوتا ہے، تو باتوں میں لگا کے لائے، اس کو دیکھنے نہ دیا روزہ، اس کے سامنے لے جا کے کھڑا کیا اور کہا اب ذرا نگاہیں اٹھا کے دیکھی۔ اس نے دیکھا عراق کا ریلیجیس افیئر کا منسٹر، جس کے پورٹ فولیو میں کربلا کے روزے شامل، اس کی نگاہ حضرت عباس کے روزے میں پڑی، اور ایک تو ویسے ہی عراق کے لوگ سرخ و سفید، اتنا غصہ کہ لگا یہ کہ اس کے کھال سے خون ٹپک کے گرے۔ اب اختیار ایکسٹیمپو اس نے جملہ کہہ دیا، اس نے کہا کہ کربلا میں جہاں اصلی روزہ ہے ہم تو اس کا نام و نشان مٹانے کی فکر میں لگے، اور آپ یہاں پہ اس کی شبیہ بنا کے ہمیں لا کے دکھا رہے ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جو یزید کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے کہ جو یزید نے کیا ہے ہم نہیں تھے اس زمانے میں، آج بیٹھ کر یزید کے مشن کو پورا کریں۔ اور جنہیں معصومین نے کہا جب حسین یاد آئیں تو ہمیشہ کہو کہ مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اس جہاد میں حصہ لیتا، وہ زبان سے یہ کہہ کے رک جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اب جہاد حسینی میں آج بھی آپ اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں۔ وہ تمام خواتین جو چادر زینب پر روتی ہیں، کبھی سوچا بھی ہے کہ چادر اسلام نے خالی زینب کے لیے واجب نہیں کی تھی، ہر عورت کے لیے واجب کی۔ وہ تمام مرد جو کربلا کی اس نماز کو سن کے بے اختیار آنسو بہاتے ہیں کہ جس نماز میں 2 صحابیوں نے کھڑے ہو کے سینوں پہ تیر برو کے تاکہ لوگ نماز پڑھیں، وہ خود عاشورے کے بعد نماز کی اہمیت کو کیوں بھولنے لگتے ہیں؟ میں عذاب قبر کی جانب جا رہا ہوں آہستہ آہستہ، لیکن ایک دم سے نہیں لے جاؤں گا آپ کو، آہستہ آہستہ کر تو ایام عزا کا اختتام پہلی بات آج سے یہ کہتا ہے کہ آئینہ دیکھو تو ایک نیا مومن نظر آنا چاہیے، پرانا مومن ختم ہو گیا۔ یہ کردار میں، یہ عمل میں، یہ تقوی میں، یہ گفتار میں، یہ خوف خدا میں، یہ دین کے لیے قربانی دینے میں بالکل ایسا بنتا نظر آئے گا جیسے جون غلام حبشی اور مسلم ابن سجاد۔ تب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً 2 مہینے 8 دن کی عزاداری سے مومن نے قوت حاصل کی۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، یہ بہت اہم بات، وہ یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کا جشن ہم نے اس لیے تو منایا کہ مختار نے 5 اہم ترین سر چوتھے امام کی خدمت میں بھجوائے تھے۔ ابن زیاد کا کٹا سر، عمر سعد کا کٹا سر، شمر کا کٹا سر، حسین ابن نمیر جس نے جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری، اور 5ویں سر میں اختلاف ہے کہ خولی کا تھا کہ ہرمولہ کا۔ یہ 5 کٹے ہوئے سر کو مختار نے بھجوائے۔ یہ کل ہی آپ نے جشن میں اغلباً پورا واقعہ سنا ہوگا کہ 9 ربیع الاول کا جشن ہم جو ظاہری طور پہ مناتے ہیں وہ اس لیے مناتے ہیں۔ اچھا، اس میں جملہ بہت اہم بھی، وہ چھوٹا سا جملہ ہے، تو کل اگر آپ نے واقعہ سنا بھی ہے تو میں اس چھوٹے سے جملے کے لیے اس کا خلاصہ دوہرا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہر سال چوتھے امام کا طریقہ ہوتا تھا کہ حج پہ آتے تھے۔ حج کو امام عزاداری کا ایک بہت بڑا حصہ بھی بناتے ہیں اور تبلیغ دین کا بھی۔ مکے کی سرزمین کے صحن کعبہ میں بیٹھ کے اپنے بابا کا ماتم بھی کرتے ہیں، اور غلاف کعبہ پکڑ کے صحیفہ کاملہ کی وہ دعائیں بھی لوگوں کو سناتے ہیں، جن میں سے ہر دعا تقوی، خوف خدا اور عذاب قبر کے بیان سے بھری ہوئی۔ میں عذاب قبر پڑھنے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن لفظ لانا ضروری تھا۔ صحیفہ کاملہ کی دعائیں آپ دیکھیے، میں نے ہر دعا کہا یہ تو مبالغہ تھا، لیکن اکثر دعاؤں میں تذکرہ۔ لیکن حج کے بعد واپس مدینے تشریف لے جاتے ہیں۔ 66 ہجرہ کا جو حج آیا، حج آخری مہینے میں ہوتا، اس کے بعد امام مدینے نہیں گئے، مکے ہی میں اسٹے کیا، 3 مہینے مکے میں رہے۔ ضیاء الحق نے جو ایک کتاب چھپوا کے حاجیوں کو دی تھی، مکے میں ایک گھر ہے دار علی، یہ بالکل اس مکان سے ملا ہوا ہے جو ابھی تک تو ہے۔ اگلے مہینے ٹوٹے گا کہ اگلے سال، منصوبے میں تو ہے لیکن ابھی رکے ہوئے۔ پیغمبر کا برتھ پلیس، اگلے اتوار کو آپ رسول خدا کی ولادت کا جشن منائیں گے، رسول کس گھر میں پیدا ہوئے ابھی تک موجود ہے۔ صفا مروہ سے باہر آئیے، شاہی محلات جہاں ختم ہوتے ہیں، میں 2 ڈبل اسٹوری ایک ہی مکان، بس اس کے چاروں طرف اور کچھ بھی نہیں، اس کو توڑنے کا ارادہ ہے، وہاں 5 اسٹار ہوٹل بنانا ہے، لیکن
جب کبھی ایسی خبریں پھیلتی ہیں تو مسلمان ایک پریشر ڈالتے ہیں ابھی تک وہ مکان اس سے دیوار ملا ہوا تھا دار علی. ہم نے دیکھا اب ضیاء الحق کی کتاب میں جو ہر حاجی کو دی جاتی لکھا تھا دار علی، یہ علی کا گھر ہے. تو یہ نام کیوں پڑا ہے؟ اس لیے کہ یہاں علی پیدا ہوئے. بخاری نام کی وجہ سے کہا یہاں علی پیدا ہوئے، نہ ہوئے خواجہ حسن نظامی ثانی. بہت مشہور جملہ ہے جو دہلی کی علی کانگریس میں انہوں نے کہا تھا. ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کے کہا کہ آج کل نئے نئے ریسرچ اسکالر نکلے. جب یہ ریسرچ اسکالر کہتے ہی ایسے آدمی کو جسے اپنی قابلیت بگھارنے کا شوق ہے دکھانا میری بڑی معلومات ہے، آج تک کسی کے پاس ایسی معلومات نہیں. کبھی ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کربلا کے حوالے سے ایسی ریسرچ شروع کر دیتے. ضرورت کیا ہے تمہیں اس مسئلے میں دخل دینے کی؟ لیکن نہیں، ریسرچ اسکالر. تو آپ خواجہ حسن نظامی ثانی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ریسرچ اسکالر پیدا ہوگا کہ جی علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے. نہیں ہوئے ہوں گے تو کہیں تو پیدا ہوئے ہوں گے، وہ جگہ میں بتا دو تاکہ ہم اسی کو اپنا کعبہ بنا لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی کعبے میں پیدا ہوئے تو علی کو رتبہ ملا ہے کہ کعبے کو رتبہ ملا؟ کہ کعبے کی فضیلت بنی ہے کہ علی کی ولادت کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا، ورنہ علی جہاں پیدا ہوتے وہ فضیلت میں کعبے جیسی جگہ بن جاتی. ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جملہ جو میں نے ابھی کہا میں نے نہیں کہا، یہ تو اتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کا جوش ایمانی ہے کہ اس پر بھی آپ نے نعرے لگا دیے جو زندگی میں سینکڑوں بار آپ نے سنا کہ علی کی ولادت سے کعبے میں علی کی ولادت سے علی کو کوئی شرف نہیں ملا، شرف تو کعبے کو ملا. شاعروں نے بھی اس کو نظم کیا، مقررین نے بھی اس کو اپنے انداز سے بیان کیا، علماء نے بھی اس کو پڑھا. ایک صرف آپ کی معلومات کے لیے ایک جملہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں سب سے پہلے یہ والا فضائل کا نقطہ کس نے بتایا کہ کعبے کو شرف ملا، علی کو شرف نہیں ملا، علی تو جہاں پیدا ہے. تاریخ میں سب سے پہلے یہ کس نے یہ جملہ کہا؟ میں نے ابھی اس سال لندن کے عشرے میں پہلا عشرہ لندن میں پڑھا، وہاں سرسری یہ بات کہہ دی. 67 سال مجلسیں سننے والوں نے گھبرا کے کہا مولانا ہم نے یہ سنا ہی نہیں آج تک، اس کو جو آپ پورا کیجئے. تو اس کے بعد کی مجلس میں مجھے پورا بیان کرنا پڑا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب امام مظلوم مکے میں اپنے حج کو چھوڑ کر کربلا جا رہے تھے تو اس وقت امام نے کوئی خطبہ نہیں دیا. جب مدینے سے نکلے تھے تو باقاعدہ لکھ کے ایک تحریر رکھ کر آئے تھے میں کیوں جا رہا ہوں. مکے سے باہر نکل کے کربلا جانے تک ہر جگہ خطبہ دیا، لیکن جب اپنے حج کو عمرے میں بدل کے مکہ چھوڑا اس وقت آقا حسین نے کوئی خطبہ نہیں دیا. مگر بہت عجیب بات ہے، آقا عباس نے خطبہ دیا. جناب عباس کا ایک ہی خطبہ ہمیں تاریخ میں اتنا نمایاں نظر آتا، پہلا اور آخری خطبہ. عباس حکم ماننے والے کا نام ہے. عباس خطیب نہیں تھے لیکن یہ ایک ایسا عظیم الشان خطبہ دیا اور بڑے عجیب انداز سے. تاریخ میں لکھا کہ حسین نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا، عمرہ مکمل کیا، آپ جانا چاہ رہے ہیں. عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے کھڑے. خانہ کعبہ کے اندر جانے کا جنہیں موقع ملا تو باقاعدہ خانہ کعبہ کے اندر سیڑھیاں ہیں، اسٹیئرز ہیں جو چھت تک جاتی. آقا عباس کعبے کی چھت پہ جا کے کھڑے. حج کا زمانہ ہے، اتنا جم غفیر. لوگوں نے دیکھا عباس چھت پہ آ کے کھڑے ہوئے، مجمع رک گیا. اور پھر جناب عباس نے خانہ خدا کی چھت پہ کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا، بہت لمبا خطبہ نہیں ہے لیکن ایک ایک لفظ اور جملہ ایسا. اور یہ خطبہ بھی جدید ترین جو میڈیا کی ٹیکنالوجی اور ٹیکنیک ہے اس کے حساب سے دیا. آڈیو اور ویڈیو دونوں، آڈیو ویژول اسپیکٹ، سنو بھی اور دیکھو بھی. جو دیکھنے کا اثر ہوتا ہے یہ پیغمبر نے غدیر خم میں اختیار کیا. زبان سے منکن تو مولا بھی کہا، ہاتھوں میں علی کو لے کے علی کو دکھا بھی رہے ہیں. کانوں کی عبادت بھی ہوتی رہے، آنکھوں کی عبادت بھی ہوتی رہے. یہی طریقہ علی کے وارث عباس نے اختیار کیا. اور وہ کیا کہ کعبے پورا خطبہ نہیں پڑھنا. وہ بہرحال پھر بعد میں جب میں نے اسے
باب المراد کی ایک 2 مجلسوں کے بعد پورا خطبہ پڑھا تھا، کیونکہ پہلا جملہ سن کر مجمع بے چین ہو گئے، تو پھر تو اس کا انگریزی ترجمہ ہوا، ای میل کے ذریعے سرکولیٹ ہوا، لیکن پہلا جملہ، اور وہ اس طرح سے پہلا جملہ کہا کہ سامنے آقا حسین مجمع میں صحن کعبہ میں، ایک سیدھی ہاتھ کی انگلی آقا حسین کی جانب اور الٹے ہاتھ کی انگلی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت کی جانب ہے جس پہ خود کھڑے دکھا بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ حسین کے بابا اس کے اندر پیدا ہوئے۔ پہلی مرتبہ یہ جملہ علی کے وارث عباس نے 8 ذی الحجہ کو حسینی قافلے کی روانگی کے موقع پہ خانہ خدا کی چھت پہ کھڑے ہو کے پڑھا، اور کیونکہ حسین کا تعارف کرا رہے ہیں تو یہ بھی نہیں کہا میرے بابا، بے قدوم ابی، حسین کے بابا اس خانہ خدا کے اندر ظاہر ہوئے، اللہ نے اس کے ذریعے کعبے کو شرف بخشا۔ یہ عباس کا نقطہ۔ لیکن جب تاریخ مست کی جاتی تو ضیاء الحق کے زمانے کی حج کی کتاب میں تھا دار علی، علی پیدا ہوئے، اور یہ نام جو تھا دار علی اس لیے اشتباہ میں ڈال دیا کہ اصل میں وہ ہے دار علی ابن الحسین، چوتھے امام کا گھر۔ چوتھے امام کا کون سا گھر؟ جہاں امام نے 66 ہجری کے حج کے بعد 3 مہینے اور قیام کیا، پورا محرم وہاں رہے، 67 شروع ہو چکا، پورا سفر وہاں رہے، ربیع الاول کے 8 دن وہاں رہے، 9 ربیع الاول کا دن آئے، اور اب جو امام 2 مہینے اور 8 دن، بلکہ اگر حج کی تاریخوں سے کیلکولیٹ کریں تو 3 مہینے، 3 مہینے جس گھر میں رہے تو روزانہ نماز فجر حرم میں پڑھ کے امام وہاں آتے ہیں، گھر کا دروازہ کھول دیا جاتا، جتنے آنے والے آنا چاہیں آ کے امام کے بعد بیٹھے، پھر باقاعدہ ناشتے کا انتظام ہوتا ہے، دسترخوان بچھایا جاتا اور لوگوں کو ناشتہ دیا جاتا، اور چونکہ میزبان کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے بلکہ آغاز وہی کرے، تو خود امام بھی تشریف فرما۔ 9 ربیع الاول 67 ہجرت کہ اچانک ایک آدمی بھرے ہوئے مہمانوں کے اس کمرے میں داخل ہوا، دسترخوان بچھا ہوا، ناشتہ شروع ہو چکا، اس کے ایک ہاتھ میں خط ہے، دوسرے ہاتھ میں تھیلی، آگے بڑھ کے چوتھے امام کے قریب گئے، فرزند رسول میں مختار کا قاصد، یہ خط بھی مختار نے بھجوایا، یہ تھیلی بھی مختار نے بھجوائی، خط کھول کے پڑھا گیا، لکھا تھا کہ اما بعد، اے میرے آقا اور مولا، جتنا میرے بس میں تھا میں نے آپ کے خاندان کے ظالموں سے انتقام لیا، اور یہ 5 کٹے ہوئے سر آپ کی خدمت میں بھجوا رہا ہوں، وہ تھیلی کھولی، ابن زیاد کا سر، عمر سعد کا سر، شمر کا سر، ابن نمیر کا سر، خولی یا ہرملہ کا سر۔ یہ دیکھتے ہی امام شکر کے سجدے میں گرے، مگر اس کثرت سے امام شکر کے سجدے کرتے تھے کہ لقب سجاد، مگر اس دفعہ شکر کے سجدے میں ایک عجیب جملہ کہا، شکرن للہ، شکر اس خدا کا جس نے میری دعا کو اس انداز سے پورا کیا۔ جب امام اٹھے سجدے سے، سارے مجمع نے کہا مولا یہ کون سی دعا کا حوالہ دیا؟ کہا جب میرے بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے پاس پہنچا تھا، وہ ملعون ناشتے میں لگا تھا، اور ایک حقارت و ذلت کے انداز میں اس نے کہا رکھ دو ان سروں کو ایک طرف، پہلے مجھے ناشتہ کرنے دو۔ اس وقت میں نے خدا سے دعا مانگی تھی، پروردگار اس ظالم کا کٹا ہوا سر بھی میرے پاس اس وقت آئے کہ جب میں ناشتہ کر رہا ہوں، اور اس انداز سے خدا نے میری دعا قبول کی۔ امام اٹھے، کہا تم لوگ یہ سر بھی دیکھو، ناشتہ بھی کرو، یہ کہہ کے امام اٹھے، اہل حرم کے پاس گئے، کربلا سے لے کے آج تک سیدانیوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے، نئے کپڑے کا حکم دیا، بالوں میں تیل نہیں ڈالا، تیل کا حکم دیا، کنگھی نہیں کی، کنگھی کا حکم دیا، چولہا روشن نہیں ہوا تھا، حکم دیا کہ آج اچھے اچھے اور لذیذ کھانے پکائے جائیں، جیسے عید ہے اس طرح سے اس کو مناؤ۔ 9 ربیع الاول باہر آئے، اب باہر آ کے امام وہ سر دیکھتے جا رہے ہیں، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ کہتے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ اصل یہ جملہ تھا، کل رات کو یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، اس لیے میں 10 منٹ کی تکرار کی آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اب یہ جملہ امام کے پاس روزانہ امام کے پاس ناشتے کے اختتام پہ ایک سویٹ ڈش یا ایک ڈیزرٹ لا کے رکھی جاتی تھی امام کی طرف، اور وہ اتنی ٹیسٹی اور مزیدار ہوتی تھی، کس طرح وہ بنائی جاتی ہے اس کا نسخہ یا ریسیپی کسی کو نہیں پتا،
عورتیں ہوتی تو پوچھ لیتی نا کہ بھائی وہ اس کی ریسیپی کیا، ذرا جلدی سے زبیدہ آپا بتا دیجیے، ہم کو لکھنا ہے یہ پتہ نہیں کون سی آپا ہے، مجھے تو لوگوں نے بتایا، ہوں گی کوئی آپا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب وہاں چونکہ عورتوں کا انوالومنٹ نہیں ہے، مردوں، وہ اتنی لذیذ کہ بہت سارے لوگ جو امام کو امام بھی نہیں مانتے، وہ ناطق ہے، خالی وہ سویٹ ڈش کھانے کے لیے آتے خالی اس کے لیے۔ جو ہمارے یہاں تبرک کا بھی ایک کنسپٹ ہے کہ اس بہانے لوگوں کو لا کے بٹھاؤ، پیغام امام پہنچاؤ، ہے ایک تصور، لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو خیر، ان کو باقی معاملات سے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی اب آتی ہے وہ ڈیزرٹ، اب آتی ہے وہ سویٹ ڈش جس کے لیے ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، امام وہ کٹے ہوئے سر دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ فرزند رسول بہت دیر ہو گئی ہے، ناشتہ ختم ہوئے، گیپ سا آ گیا، وہ سویٹ اب تک نہیں آئی۔ یہ جملہ امام کا میں بتا رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ ان ملعونوں کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے سے مومن کے دل میں جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے، کیا اس کے بعد بھی کسی مٹھاس کی ضرورت ہے؟ آقا اور مولا کی خوشی کا اندازہ کریں، فرماتے خالی ان ملعونوں کے ملاعین سے کٹا بسر یہ مومن دیکھے گا، اس کا دل اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ اس کے بعد پھر کسی ڈیزرٹ کی، پھر کسی سویٹ ڈش کی اس کو ضرورت نہیں۔ اتنی خوشی ہونی چاہیے 9 ربیع الاول کو، جو امام نے اپنے اس جملے کے اندر سمو دی۔ یہاں پہ ایک بات میں اور بہت مختصر کہہ دوں، یہ بھی میری ایک پوری مجلس ہے، بلکہ پورا عشرہ ہے، لیکن خیر میں یہاں پہ اپنا ایڈورٹائز کرنے نہیں بیٹھا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کتنے جلدی بات سمیٹنا پڑ رہی ہے۔ صرف ایک بات، چیزوں کا مزہ، چیزوں کا مزہ، ہم اور آپ جو ہے نا خالی مادی چیزوں کے مزہ چکھنے کے عادی ہیں۔ بھئی فلاں کھانا بہت مزیدار، فلاں ڈرنک بہت مزیدار، ان میں سے تو بعض ڈرنک کے تو نام لینا بھی ممبر پہ مناسب نہیں۔ مشتاق احمد یوسفی، ہر ایک جانتا ہے اردو کا کتنا بڑا طنز نگار یا مزاح نگار، کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، دنیا میں جتنی مزیدار چیزیں آدھی ڈاکٹروں نے حرام کر دی اور آدھی مولویوں نے حرام کر دی۔ اب یہ اپنا اپنا مزاج ہے، لیکن ہم اور آپ عادی ہیں فقط کھانے کے مزے کے، ڈرنک کے مزے کے، سیر و تفریح کے مزے کے۔ ایک روحانی مزہ بھی ہوتا، اگر وہ ہم کو آ جائے وہ مزہ، تو یاد رکھیے گا کہ پھر وہ کیفیت ہوگی۔ نماز پڑھنے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، وہ مزہ ہی ہم کو نہیں آتا۔ بعض اوقات بخار کے اندر آدمی کا یہ جو ٹیسٹ بڈ ہے نا، یہ ذائقہ کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کو آپ بریانی کھلائیے کہ اسے آپ حلیم کھلائیے کہ انتہائی پھوڑ عورت کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کھلائیے، پتہ ہی نہیں چلے گا اسے۔ ہمیں جو ہے نا عبادتوں کے حوالے سے آج تک یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ نماز خود ایک ایسی مزیدار چیز ہے کہ اگر اس کا مزہ آ گیا تو مومن مصلی سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوگا، اس کو دھکے دے کے ہٹانا پڑے گا، بھائی جا کے دوسرے کام بھی کرو۔ قرآن پڑھنے کا ایک مزہ ہوتا۔ 11 فروری 1979، 11 فروری 1979، دیکھیے 11 فروری کو مصر میں ابھی ایک ریولیوشن جیسا نظر آیا۔ ابھی تو ہم کو پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، یہ ہے کیا چیز، اس واقعے کی حقیقت کیا، لیکن 79 کا عظیم انقلاب تو یاد ہے نا آپ کو۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنی، کیونکہ میں ابھی ایئرپورٹ سے لے کے آپ کے سینٹر تک جو آیا تو اگر کہ برف ہٹا دی گئی لیکن جگہ جگہ برف نظر تو آ رہی۔ 79 کے بعد انقلاب ایران، یہ ابھی 2 دن پہلے انقلاب ایران کی 32ویں سالگرہ تھی، 11 فروری 1979، 1979، 11 فروری 2011، 32 سال۔ لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ، جب یہ انقلاب ایران کامیاب ہوا تو اس وقت ساری دنیا سے لوگ حضرت امام خمینی کو مبارکباد دینے کے لیے ایران آنے لگے۔ وہ کوئی مسئلہ شیعہ سنی مسلمان کافر کا بھی نہیں تھا، ہر طرف سے لوگ آ رہے۔ تیونس میڈیٹیرین کا ایک ایسا علاقہ کہ جہاں شیعت کبھی پہنچی ہی نہیں۔ وہ آغا تجانی کے دن آئی واز گائیڈڈ میں پڑھ لیجیے، وہ تیونس کے عالم تھے، شیعہ بنے تو وہاں کیا ہنگامہ ہو گیا۔ تیونس کے 70-75 سال کے شیخ الحدیث
شیخ الحدیث وہ عالم جس نے ساری زندگی حدیث رسول پڑھنے اور پڑھانے میں گزاری. وہ بھی آئے ڈیلیگیشن کے ساتھ, اور اس وقت کوئی انقلاب کے بعد کوئی کانفرنس ہو رہی تھی. قم میں ان کو ٹھہرایا گیا, قم کے ہوٹل میں. فروری کا مہینہ ایران میں برف کا مہینہ ہوتا, انتہائی شدید برف باری ہوتی. تیونس میڈیٹیرین میں ہے, میڈیٹیرین میں کبھی برف نہیں پڑے گی. چنانچہ وہ اب ہوٹل سے باہر نکلے, اس دن بہت زیادہ برف باری ہوئی. ہوٹل سے نکلے, لابی سے سامنے کار, پارکنگ میں کار کھڑی, بلکہ کار آگے تک لے آئی گئی, لیکن چند قدم تو چلنا. برف پہ آدمی, نیا آدمی ذرا سا بے احتیاطی سے چلے تو پھسل کے گر جاتا. وہ آگے بڑھے, 75 سال کے بزرگ پھسلے اور گر پڑے. اچھا 75 سال کا ایک عام بوڑھا بھی گر جائے تو ہر آدمی دوڑے گا. اتنے قابل احترام اپنی قوم کے عالم شیخ الحدیث, چنانچہ لوگ دوڑ پڑے تاکہ ان کو سہارا دے کے اٹھایا جائے. اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, فریکچر ویکچر ہو جاتے ہیں خاص طور پر اس ایج میں. خیر الحمدللہ وہ ہر چیز سے بچے. ان کے قریب لوگ گئے, کہا کہ آپ ہاتھ دیجیے, ہم آپ کو اٹھاتے, سب کو روک دیں, کوئی میرے قریب نہ آئے, دور ہٹ جاؤ یہاں سے. خود ہی کھڑے ہونے کی کوشش کی, گرے, پھر کھڑے ہوئے, آخر کھڑے ہو گئے. شیخ الحدیث اور سنسیئر آدمی. لوگوں نے قریب آ کے کہا کہ آپ نے ہم کو مدد کرنے سے کیوں روکا تھا؟ ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی حدیث رسول ہو یا کوئی مسئلہ ہے. کہا کہ نہیں, اس لیے نہیں روکا تھا. جب میں برف پہ پھسل کے گرا, ساری زندگی ایک حدیث پڑھائی تھی, وہ پڑھائی تھی خالی. آج اس حدیث کا مزہ آ رہا تھا, آج ایک ذائقہ محسوس ہو رہا تھا حدیث کا, ایک روحانی مزہ. کون سی حدیث؟ کا پیغمبر کی حدیث کہ آخری زمانے میں جب میرا آخری بیٹا ظاہر ہوگا تو اس کی مدد کے لیے جاؤ, ولاؤ علی التلج, چاہے برف پہ پھسل کے کیوں نہ جانا پڑے. ساری زندگی وہ حدیث پڑھائی ہے, کبھی سوچا بھی نہ تھا اس وقت اس برف پہ پھسل کے گرا ہوں. حدیث کا مزہ آ رہا ہے. تو مزہ جو ہے نا, جگر کے الفاظ میں ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں. خالی اس چیز کا مزہ نہیں ہوتا ہے, قرآن کا ایک مزہ ہے, نماز کا ایک مزہ ہے. ہم کو اور آپ کو جو ہے وہ یہ مزہ نہیں آتا, اس لیے بھول جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں ہاں ہمیں واقعاً کس کا مزہ آتا ہے؟ فضائل علی کا. واقعاً آپ کو ایسا لگے گا کہ مزیدار سے مزیدار کھانا بیکار ہے, مولا کی کوئی فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دو, اس کا آتا ہے مزہ ہم کو. یا واقعاً مومنین سچے ہیں اس میں. دشمنان اہل بیت کی حقیقت بیان کرنے کا, ہم کو جھوٹ ووٹ نہیں بولتے. ہم جو ان کے بارے میں کہتے وہ اس سے بھی برے تھے, ہم تو کہہ بھی نہیں پاتے بہت سی باتیں, لیکن مزہ آتا ہے نا, یہ والا مزہ. نماز, قرآن, ان سب میں بھی لے کے آئیے تو پھر آپ دیکھیے گا. لیکن یہاں 9 ربیع الاول کی بات کہ امام فرماتے ہیں مزہ آ رہا ہے اس وقت مجھے, اور ایسا مزہ کہ اس کے آگے ہر ڈیزرٹ, ہر سویٹ ڈش, تمام حلوے, تمام مٹھائیاں بالکل بیکار. یہ مزہ تو میں بھی لے سکتا ہوں. کیا مطلب؟ میں ڈائبیٹک پیشنٹ, بہت ہی سینئر قسم کا سینئر ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں. 35 سال ہو گئے میری ڈائبیٹک کو. باقی تو کسی چیز کا مزہ نہیں لے سکتا, خالی گلاب جامن دور سے دیکھتا ہوں اور حسرت کے آنسو بہاتا ہوں. لیکن یہ والا مزہ. مگر چوتھے امام نے جس مزے کی بات مختار کے کارنامے میں کی, یہ بھی ابھی آدھا مزہ. اصلی مزہ تو اس وقت آئے گا مومن کو جب حسین کا ولی و وارث ظاہر ہو کر حسین کے خون کا انتقام کرے. 2 باتیں یاد رکھیے گا, 2 باتیں. پہلی بات, مختار نے جو جہاد کیا یہ معصوم کی طرف سے نہیں ہے, یہ ایک مومن کی انفرادی ذمہ داری. ہر مومن کی انفرادی ذمہ داری. تم سوچو کہ آل محمد کے ظالموں سے کیا انتقام لے سکتے. سورہ بنی اسرائیل میں خدا نے کہا من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, جو مظلوم مارا گیا اس کے ولی کو ہم نے حق کا انتقام دیا. تو ولی تو ابھی آیا نہیں نا, جب ولی آئے گا تب اصلی انتقام تو تب لیا جائے گا. یہ تو فقط ایک مومن نے اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کی ہے. یہی وجہ کہ زیارت وارثہ میں آج بھی ہم کہتے ہیں, مختار کے بعد بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ. ورنہ اگر مختار کا انتقام کلوز ہو جاتا ہے چیپٹر تو یہ جملہ نکل جانا چاہیے زیارت سے. اس کا ترجمہ کیا؟ ہمارا سلام و آپ پر, آپ کے خون کا بدلہ بھی اللہ کو لینا ہے. وہ اصلی انتقام باقی ہے جو امام زمانہ لیں گے, کیونکہ وہ حسین کے ولی و وارث ہیں. دوسری بات, بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں, دوسری بات, یزید, عمر سعد, ابن زیاد, خولی, ہرملہ, کیا کربلا کے واقعے کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں؟ یہ تو سامنے کے کچھ چہرے تھے جو نظر آ رہے.
کربلا میں تو ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں کچھ پیچھے چھپے ہوئے بھی ہاتھ. اور اس کے لیے آپ دو جملے میرے اور سن لیجیے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے لیکن یہ ان کا قول نہیں ہے، ہمارے تمام علماء نے متفقہ طور پہ کہا قتل الحسین بالسقیفہ لا بکربلا. حسین اصل میں سقیفے میں شہید کیے گئے، کربلا میں تو خالی عمل مکمل ہوا. اور کئی زیارتوں میں ایک لفظ آیا جس میں زیارت عاشورہ بھی ہے کہ ان سب پہ لعنت ہو اور اس پر بھی لعنت ہو. الممکنین لہم والممہدین لہم، ان پر بھی لعنت ہو جنہوں نے معاویہ اور یزید کو ملک شام کا اقتدار دے کے اتنا طاقتور بنایا کہ وہ اہل بیت کے خلاف جنگ کریں. ان لوگوں کو یہ اختیار دینے والے بھی لعنت ہو، ان کے لیے میدان ہموار کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو. معاویہ کہاں سے اتنا طاقتور ہو گیا تھا؟ کسی نے اس کو 40 سال شام کے صوبے کا گورنر بنا کے رکھا. ہیں کچھ اور لوگ بڑے وی آئی پی قسم. اب وی آئی پی میں کتنے ہیں لیٹر ہیں آپ گنتے رہیے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان سے تو انتقام باقی ہے نا. وہ انتقام مختار لے ہی نہیں سکتے ہیں. مختار تو ان سے انتقام لیں گے جو اس وقت زندہ. یزید بھی مختار سے پہلے واصل جہنم ہوا تھا. مختار یزید کو نہیں سے انتقام نہیں لے پائے. ہاں ایک امام برحق پردہ غیبت میں وہ جب ظاہر ہوگا تو مرنے والے بھی زندہ کیے جائیں گے، مظلوم بھی دنیا میں لائے جائیں گے، ظالم بھی دنیا میں لائے جائیں گے. اور وہ کس طرح سے انتقام لے گا اس سے اندازہ کرے. جب امام زمانہ ظاہر ہوں گے اس وقت دنیا کی حالت بہت خراب ہوگی، مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہوگی. یعنی روضہ رسول کو سفیانی ایک آدمی ہے شام میں، روضہ رسول پہ حملہ کر کے اس کو ڈیمولش کر دے گا. خانہ خدا پہ اٹیک کے لیے اس کی فوج آگے بڑھے گی. کوفے کے شہر میں مومنوں کا اتنا قتل ہوگا کہ گھٹنوں گھٹنوں خون جمع ہوگا، محاورتاً نہیں حقیقتاً. اور اس وقت امام آئیں گے کعبے کو بچانے، مومنین کو تحفظ دینے، سفیانی کو ختم کرنے. مگر پہلے وہاں نہیں جائیں گے، پہلے مدینے آئیں گے. اور مدینے آنے کے بعد پہلا انتقام ان لوگوں سے لیں گے جنہوں نے معاویہ کو معاویہ بنایا، یزید کو یزید بنایا. اردو کا ایک محاورہ نہیں رہے گا، الفاظ آ جائیں گے، گڑے مردے اکھاڑیں گے. کچھ ہیں گڑے ہوئے مردے جنہیں امام اکھاڑ کے پہلے ان کو سزا دیں گے، اس کے بعد یزید کی باری آ جائے گی. پہلے وہ. لیکن آخری جملہ، 65 منٹ کا میرا بیان ہو گیا. آپ سے زیادہ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، مجھے گھڑی دکھائیے نہیں، میں دیکھ رہا ہوں. 65 منٹ ہے بس. آخری جملے، بچوں کو صبح اسکول بھی جانا ہے، مجھے معلوم ہے آپ کو جاب پر بھی جانا ہے. آخری جملے، جب وہ امام آئے گا تب اصل میں مزہ آئے گا. جب آقا سجاد کہتے ہیں خالی یہ 5 کٹے سر دیکھنے سے مومن اتنا خوش ہوتا ہے، تو جب ان سے پہلے والوں کے کٹے ہوئے سر آئیں گے اصل خوشی تو اس وقت ہوگی. لیکن یہ خوشی میں ہم اسی صورت میں شریک ہوں گے نا کہ اگر ہم امام کی فوج میں ہوئے. کیا مطلب اس جملے کا؟ کیا مطلب؟ جملے کا مطلب صرف ایک حدیث. فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آج کل امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کے شیعہ امام کے آنے کے بعد امام کے خلاف ہو جائیں. راوی کی سمجھ میں بات نہیں آئی، ڈائجسٹ نہیں کر پایا اس کا دماغ یہ بات. مولا یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب امام آ کے ان کو حکم دیں گے تو انہیں ہر بات نہیں لگے گی. مولا اس لیے کو تھوڑی آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ ہماری عورتوں کو پردہ کروائیں. مولا اس لیے کو تھوڑی انتظار کر رہے تھے کہ آپ ہمارے مردوں کو داڑھی رکھوائیں. مولا اس لیے کو تھوڑی انتظار کر رہے تھے کہ آپ ہمارے بچوں کو ڈسکو اور ڈانس کی اور میوزک کی اور کیسینوں کی محفلوں سے ہٹائیں. مولا اس لیے کو تھوڑی انتظار کر رہے تھے کہ آپ نمازیں پڑھوائیں. ہم تو انتظار کر رہے تھے آپ کی حکومت قائم ہوگی، ہم کو مزے ہی مزے ملیں. ایک بات بتائیے، امام زمانہ کی امامت کو آج دوسرا دن ہے، کل 9 ربیع الاول پہلا دن تھا جو جشن عید الظہر. کیا ذہن میں خیال ہے امام آئیں گے تو کیا نظام قائم کریں؟ بس آخری جملہ، امام آئیں گے اور آنے کے بعد اعلان کریں گے اے مومنو اب مت گھبرانا، ابھی تک تو تھوڑی بہت نماز پڑھتے تھے، تو چھوڑ دو، میں آ گیا ہوں نا، میں تمہارا آقا مولا، میں اسی لیے آیا تمہیں فیسلٹی دوں. ابھی تک تو پھر بھی آرام سے بچتے تھے، کچھ ڈر پیدا ہو جاتا تھا، اب تو میں آ گیا، میری حکومت ہے. امام زمانہ نعوذ باللہ کوئی سیاسی پارٹی کی طرح سے کہ وہ برسر اقتدار آئے تو کہتی ہے کہ دیکھو 18 سال ہم نے بہت کوڑے کھائے ہیں،
اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کرو، پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے. وہ جو 18 سال کوڑے کھائے ہیں اب اس کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اس کا انعام لینے. یہ کہیں گے امام؟ یا امام اس دنیا میں اس لیے آئیں گے کہ وہ نظام اسلام جس کے لیے حسین نے اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا ہے اس اسلام کو دنیا میں نافذ کریں گے. اگر اس کام کے لیے آئیں گے تو وہ اسلام میں ہے کیا؟ نماز اس میں ہے، حجاب اس میں ہے، واجبات اس میں ہے، حرام اس میں ہے، باپ کا احترام اس کے اندر ہے، مومن کے حق کا خیال رکھنا اس کے اندر. بس آخری جملہ، بہت دیر سے کہہ رہا ہوں آخری جملہ آخری جملہ، یہ میں غالباً 5ویں دفعہ کہہ رہا ہوں آخری جملہ. تو آخری جملہ، امام کا ایک لقب ہے منتظر، ختم بات، اور دوسرا لقب ہے منتظر. منتظر کے معنی ساری دنیا جس کا انتظار کر رہی، اور منتظر کے معنی جو خود انتظار کر رہا. کبھی کبھار کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے. چند سال پہلے کی بات ہے، بس یہ آخری بات کی مثال ایک ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، وہی آخری بات کی ایک مثال. چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں حج کے موقع پہ آسٹریلیا سے آیا. ویسے میں حج ہمیشہ کراچی سے کرتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ مجھے کچھ ایسے قانونی مسئلے تھے کہ میں براہ راست آسٹریلیا سے آیا، اور کچھ مومنین میرے ساتھ آئے تھے، اور کراچی سے بھی حاجی گئے ہیں بہت سارے. تو جو آسٹریلیا سے آئے تھے 22 سال کے بعد، وہ 22 سال پلٹ کے اپنے وطن گئے تھے پاکستان. 22 سال کے بعد ان کو ایک چانس ملا، ان کے ایک بھائی کراچی سے حج کرنے کسی اور قافلے میں آئے تھے. اب ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا، بھائی تم یہاں 22 سال کے بعد ملیں گے. آخر یہ طے پایا کہ شب جمعہ کوئی میٹنگ پوائنٹ رکھو. اچھا آپ لوگ امریکہ والے، کینیڈا والے، لندن والے، آسٹریلیا والے بالکل آخری تاریخوں میں حج پہ آتے ہیں. 2 دن 3 دن پہلے وقت نہیں ملتا آپ کو. ہم لوگوں کو 42 ڈیز کا حج کرنا ہوتا ہے پاکستان کے قانون کے حساب سے. تو بالکل آخری دنوں میں آتے ہیں کہ بھئی واجب حج کرنا ہے، چھٹیاں نہیں ملتی ہیں اتنی. تو اب وہ جو آخری دن ہے اس میں حرم میں اتنا رش ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں ڈھونڈ سکتا. تو یہ طے پایا کہ جو حرم کے سامنے KFC ہے وہاں پہ دونوں ملاقات کریں. وہ اتنا ایک لینڈ مارک ٹائپ کی چیز ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایسی جگہوں پہ آسانی سے مل سکتے ہیں. یہ طے پایا. وہ شب جمعہ تھی. 3 ہی دن ملتے ہیں نارتھ امریکہ یا یورپ والوں، ایک ہی شب جمعہ ملتی ہے، لیکن 22 سال بعد بھائی سے ملنا. انہوں نے کہا مجھ سے مولانا آج دعائے کمیل بھی حرم میں آپ پڑھا رہے ہیں، آج زیارت وارثہ بھی ہے، بھائی کبھی ملاقات کا مسئلہ. میں نے کہا بہرحال یہ صلہ رحمی تو واجبات میں شامل ہے، وہ بہت اہم ہے، جائیے. ہم لوگ گئے اپنا قافلہ لے کے، حرم میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے اعمال کیے شب جمعہ کے، واپس بلڈنگ میں. جب واپس بلڈنگ میں اس کے بعد ہمارے وہ ساتھی آ رہے اور انتہائی غصے کے اندر گالیاں دیتے ہوئے اپنے بھائی کو کم بخت، ملعون، مردود، باقی باتیں تو میں ممبر سے کہہ بھی نہیں سکتا. یہ بھی اس لیے کہہ دی کہ جشن چل رہا ہے، جن لوگوں کے حوالے سے جشن ہے ان کو اس سے بھی برے الفاظ کیا. تو خیر وہ ساری باتیں کہتے ہوئے کہ خون سفید ہو گیا. 22 سال بعد ملاقات کا ایک موقع ملا تھا. میں نے اپنے اعمال شب جمعہ چھوڑ دیا، اس کے انتظار میں KFC میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ KFC والوں کو شک ہو گیا کہ آدمی اتنی دیر یہاں بیٹھا کر کے آ رہا ہے، کیوں آیا ہوا ہے، اور وہ آئے نہیں پلٹ. ایسے خون سفید ہو گیا. تھوڑی دیر گزری، موبائل پہ ان کے بھائی کی کال ہے. اچھا انہوں نے کیا گالیاں دی ہوں گی جو گالیاں وہ دے رہے. اب میں دیکھیں گالیاں جو ہے اس پہ میں نے ریسرچ نہیں کی، لیکن کسی نے کہا انگریزی میں گالی کا مزہ نہیں، گالی کا مزہ اردو میں ہوتا. خیر پتہ نہیں صحیح کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کم بخت، مردود، ملعون، 22 سال کے بعد ملا، خون سفید ہو گیا، آسٹریلیا میں جا کے رشتے سارے بھول گیا، 3 گھنٹے میں KFC میں تمہارا انتظار کرتا ہے، پلٹ کے نہیں ہے. اتنا سا KFC، اتنا ملا سا، تھوڑا سا اور بڑھا لیجیے گا بس. یہ کہہ رہے میں تمہارا انتظار کر رہا، وہ کہہ رہے میں تمہارا انتظار کر رہا، دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دے. ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا، کیونکہ میں کئی دفعہ جا چکا ہوں نا. میں نے کہا کہ حضرت حرم کے سامنے 2 KFC، ایک صفا مروہ کے سامنے پڑتا ہے، ایک باب عبدالعزیز کے سامنے پڑتا ہے. آپ کون سے KFC میں بیٹھے تھے؟ کہا مولانا صفا مروہ والے. بھائی سے پوچھیے، اس نے کہا میں باب عبدالعزیز والے میں بیٹھا ہوں. دونوں صحیح بھی ہیں، دونوں غلط بھی ہیں. یہ اس کا انتظار کرتا رہا، وہ اس کا انتظار کرتا رہا. کبھی یہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا. ہم نے امام زمانہ سے اپنا کمیونیکیشن گیپ پیدا کر لیا، کمیونیکیشن ٹوٹ گیا. ہم انتظار کر رہے ہیں امام آئیں گے تو بھی سارے مسئلے حل ہوں گے اور دین پہ عمل کریں گے، اور امام انتظار کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو چینج کریں گے تب ہم آئیں گے اور ان کی وجہ سے اسلام کو لے کر آئیں گے.
امام منتظر ہیں، منتظر ہے، انتظار کر رہے ہیں. ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو بدلیں گے اور پھر ہمیں بلائیں گے تو پھر ان کی مدد سے ہم اپنا جہاد کریں گے. تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اب یہاں پہ برابری کا رشتہ تو ہے نہیں جیسے دو بھائیوں کا برابری کا تھا. امام کا انتظار برحق ہے، ہم دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا، ایسے ہی زندگی گزارتے رہو اور امام آ کے مسئلہ حل کریں گے. نہیں، یہی غلطی کوفے والوں نے کی تھی. دیکھیں پورا ایام ازا کا خلاصہ کہ امام کو بلایا تو مگر کوئی تیاری نہیں کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ ابن زیاد جب آیا تھا نا کوفے والے سمجھے امام آ گئے. ابن زیاد چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا تھا. عرب میں ڈیزرٹ میں ٹریولنگ میں چہرے پہ نقاب ڈالا جاتا. کوفے والے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اتنے خط لکھے آقا حسین کو، یہ حسین آ گئے. جال حسین جال حسین جا سیدنا، آواز لگ گئی. سب لوگ گھروں سے نکل آئے. اللہ اللہ امام کو بلا رہے ہو اور اتنا بھی نہیں پتا کہ امامت کو پہچانو گے کیسے؟ ابن زیاد کو امام سمجھ بیٹھے ہو. یہی غلطی کہیں ہم سے نہ ہو، کیونکہ ہمارے لیے تو روایت بھی ہے کہ امام زمانہ کے ساتھ دجال بھی آئے گا جو صاحبان ایمان کو بہکائے گا. تو جشن عید الزہرا، آخری بات نہیں کہہ رہا ہوں، تو 5 دفعہ کہہ چکا ہوں، آخری جملہ. جشن عید الزہرا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مختار نے جو انتقام لیا وہ بہت چھوٹا انتقام تھا، اصلی انتقام باقی ہے. یہ انتقام زہرا کا وارث و فرزند زمانے کا امام لے گا اور اس انتقام کے لیے وہ ہمارے اور آپ کے تبدیل ہونے کا انتظار کر رہا ہے. جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو امام آ جائیں گے. اور اب میں جملے کو بدل دوں، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں تو امام کے آنے میں دیر ہو رہی ہے. نہیں، بہت چھوٹا جملہ بن گیا. امام کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا؟ اکبر کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے، حسین کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے، عباس کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے. آگے بڑھتا ہوں. زہرا کے بدن پہ کوڑے مارنے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے، محسن کو شہید کرنے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے، فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ جلانے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے. صاحبان ایمان، مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، شمر کی سزا کو نہیں ٹلوا سکتا ہے. مومن سے یہ گناہ ممکن نہیں. مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، قاتل علی اکبر کی سزا میں تاخیر نہیں کروا سکتا ہے. مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، زہرا کی پسلیاں توڑنے والے کی سزا میں تاخیر نہیں کر سکتا. تو جشن عید الزہرا کا پیغام یہ ہے، بدلے اپنے آپ کو، بدلے اپنے گھروں کو، بدلے اپنے بچوں کو، تاکہ امام جلدی آئیں، صحیح معنوں میں انتقام لیا جائے. پھر ہم اور آپ مل کے امام زمانہ کے ساتھ جشن عید زہرا مزہ تو اسی جشن میں ہے نا جو امام کے ساتھ منایا جائے. ایک چیز میں نے یہاں سن لی کہ سنڈے اسکول بہت اچھا چلتا اور بچوں کو لوگ بھجوا بھی بڑے شوق سے رہیں، اور انتظام کرنے والے واقعا خلوص سے انتظام کریں، خالی خانہ پوری نہیں ہے. کہ ادارہ جعفریہ میری لینڈ میں بھی ایک سنڈے اسکول ہے. یہ بھی امام زمانہ کے لیے آپ کی طرف سے ایک پیغام ہے. بس ذرا سا آگے بڑھ کر بچوں کے ساتھ عورتوں پہ ہی توجہ دیجیے، یعنی ان کی تبدیلی پر، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے میں بھی توجہ دیجیے. اور پھر امام آ گئے، اور آ گئے تو ہم ایسا جشن منائیں گے، ایسا جشن منائیں گے کہ جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنی خوشی بھی کوئی منا سکتا ہے. امام زمانہ کا آنا اور ظالموں سے انتقام لینا. لیکن ہم بہت کمزور اس دنیا میں ہے، امام ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. اے میرے زمانے کے امام، اے حجت خدا، اے وارث مشکل کشا علی، صاحبان ایمان کو وہ حوصلہ اور طاقت عطا کیجئے جس سے وہ اس کفرستان کے 21ویں صدی کے ماحول میں اس مشن کو پورا کر سکے جو آپ کا مشن ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ اس جشن عید زہرا کا، جس طرح تو نے فاطمہ زہرا کے دل کی ٹھنڈک کا انتظام کیا، آل محمد کا انتقام تھوڑا سا صحیح آج لیا گیا. ان صاحبان ایمان کو ان کے آنسوؤں کے طفیل دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. غم حسین کے سوا ہمیں کوئی غم عطا نہ فرما، مگر غم حسین مرتے دم تک قبر میں بھی، قیامت میں بھی، جنت میں بھی ہمیں عزادار حسین اور ماتمی بنا کے داخل فرما. پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کی بھی مغفرت فرما، اور جب امام زمانہ ظاہر ہو تو ہمیں امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. اور خدا بندہ جب ظاہر ہو کا کیا مطلب، اپنی آخری حجت وارث معصومین کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ خوشی آپ کو حضرت مبارک ہو، اور اس کے اعتبار سے اب آپ کو جو پیغام میں نے دینا تھا دے دیا ہے. لیکن ایک تحفہ
ہم آل محمد کی خدمت میں عید کا کیا تحفہ پیش کریں؟ کیا چیز ہے جو ہم ان کو دیں گے؟ وہی تو ہمیں سب کچھ عطا کرنے والے ہیں. ہاں ایک تحفہ ایسا جو اللہ بھی ان کو دیتا ہے تو ہم اور آپ بھی اس کو دیں گے. بآواز بلند درود بھیج دیں محمد والے.